الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يزح فلا يقربن مصلانا أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج آپ کے سامنے ذوالحجہ کی پہلی 10 تاریخ کی جو فضیلت اور قربانی کی اہمیت اور کچھ مسائل پر گفتگو کروں گا۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت والجلال مجھے صحیح کہنے اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ جو 2-3 دن کے بعد شروع ہوگا، یہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر سب سے پہلا عمل ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ پورے سال میں کیا ہم نے پایا اور کیا کھویا۔ ایک آدمی کے کامیاب ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ کاروبار کرنے کے بعد آخر میں وہ حساب کتاب کرتا ہے کہ مجھے کیا نفع ہوا کیا نقصان ہوا۔ اسی طریقے سے ذی الحجہ کا مہینہ آخری مہینہ ہے، ہمیں پورا 11 مہینہ ہم نے کس طریقے سے گزارا، دین کے اعتبار سے ہمیں کتنا فائدہ ہوا اور کتنا نقصان ہوا۔ آج کل دین کے اعتبار سے فکر مندی ختم ہوتی جا رہی ہے، کوئی نہیں سوچتا کہ سال بھر ہمارا گزر گیا، ہمارا اپنا کیا فائدہ ہوا۔ تو ذی الحجہ کا یہ مہینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے اعمال کا، اپنے دین کا، اپنی نماز کا، اپنی کتاب کا ہم جائزہ لیں کہ ہم نے 11 مہینوں کو کس طریقے سے گزارا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو ذی الحجہ کے مہینے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں فجر سے مراد یوم عرفہ کی صبح مراد ہے یا قربانی کے دن کی صبح مراد ہے، اور قسم جو کھائی جاتی ہے وہ کسی عظیم الشان اور بڑی چیز پر قسم کھائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کوئی بات ارشاد فرما رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ لہذا اے میرے بندو، اے مسلمانوں، جو میں بتلانے جا رہا ہوں اس میں کوتاہی مت کرنا۔ یہ ذی الحجہ کے جو مہینے ہیں 1 دن سے لے کر کے 9 دن تک 10 تاریخ کو چھوڑ کر یقین جانیے اس کے اندر ایک ایک لمحہ
اور ایک ایک وقت قیمتی ہے۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ذی الحجہ کے پہلے دن اگر کوئی روزہ رکھے گا تو رمضان میں روزہ رکھنے کے برابر ثواب ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کا کرم دیکھیے، ابھی رمضان گزرے ہوئے 2 مہینہ بھی صحیح سے نہیں ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسی خصوصیت اور رمضان جیسی برکت دینے کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ 1 تاریخ سے لے کر 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 دن تک مکمل جو کوئی روزہ رکھے گا دن میں، 1 دن کا روزہ رمضان کے روزے کے برابر ہے، 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ کم فضیلت ہے۔ اور اگر کوئی رات میں عبادت کرتا ہے ان دنوں میں تو لیلۃ القدر میں عبادت کے برابر ثواب ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق دے ان ایام میں 1 تاریخ سے لے کر 9 ذی الحجہ کے دن تک مکمل ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم نیکی کریں۔ اور اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے تو کم از کم ہم یہ طے کر لیں کہ ان دنوں میں کوئی بھی نماز جماعت کے بغیر ہم نہیں پڑھیں گے، یعنی ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے، اوابین کا اہتمام کریں گے، اور فجر میں جب اذان ہو جاتی ہے اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر کے 4 رکعت 2 رکعت کر کے ہم نماز پڑھ لیں گے۔ اگر کوئی شخص ان دنوں میں اوابین کا اہتمام کرتا ہے، اوابین 6 رکعت ہے، مغرب کی نماز کے بعد آپ 6 رکعت اوابین کی نیت سے 2 رکعت کر کے پڑھ لیں، اس کے بڑے فضائل اور بڑے ثواب ہیں، اور پڑھنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگتا۔ عبادت میں ہم جتنا فاسٹ ہیں شاید کہ اگر مقابلہ ہو تو ہم سے کوئی آگے نہیں ہوگا۔ عبادات میں نماز پڑھنے میں جتنا جلدی جلدی ہم پڑھتے ہیں، اگر ایسے بھی پڑھ لیں تو یقین جانیے اوابین پڑھ لینے کے بعد اور فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد اور اس سے پہلے 2 رکعت کر کے 4 رکعت تہجد پڑھ لینے کے بعد اللہ تعالی لیلۃ القدر میں عبادت کے برابر ثواب دیں گے۔ یعنی گویا کہ آپ لیلۃ القدر میں آپ نے عبادت کی ہے، اور لیلۃ القدر میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 دن تک مکمل ہم تکبیر اولیٰ کا بھی اہتمام کریں، اوابین کا بھی اہتمام کریں، تہجد کا بھی اہتمام کریں، صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ یہ ایام انتہائی مبارک اور انتہائی قیمتی ہیں۔ اور ان دنوں میں گناہوں سے اتنا ہی زیادہ بچنا چاہیے، کیونکہ جب ثواب زیادہ ہے گناہ کرنے پر اس کی سزا بھی سخت ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، عام جگہ میں شراب پیتا ہے، گناہ ہے، لیکن اگر کوئی شراب مسجد میں پیے اس کی قباحت پڑ جاتی ہے۔ حرم شریف میں اگر کوئی رہ کر کے گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ کا وبال اور انجام بڑھ جائے گا، کیونکہ وہ مقام اور وہ جگہ مقدس جگہ ہے۔ ایسے ہی ان دنوں میں 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 دن تک مکمل اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو ایسا رکھا ہے کہ اگر کوئی ان دنوں میں عبادت کرتا ہے اس کا ثواب بے پناہ ہے، لا تعد ولا تحصیٰ ہے۔ لہذا اگر کوئی ان ایام میں گناہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو اس کا سزا اور اس کا عقاب اور اس کی وعید اور اس کی سخت بھی اور دنوں کے مقابلے میں اور زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا میسیج اور سب سے پہلا پیغام یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت اور صحیح سالم ہمارے جسم کو رکھا ہے، ان ایام کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک، 10 تاریخ کو چھوڑ کر، کیونکہ وہ یوم الاضحیٰ ہے،
وہ عید کے دن ہے، عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، ان دنوں میں ہم کثرت سے روزہ رکھیں اور ان کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام حضرات کو ان دنوں میں روزہ رکھنے اور رات میں عبادات اور نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرا کام، جن لوگوں پر قربانی فرض ہے، قربانی انہی لوگوں پر فرض ہے جن پر زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ اور قربانی میں فرق یہ ہے، زکوٰۃ میں مال پر 1 سال کا گزرنا شرط ہے، جبکہ قربانی میں اگر 10 تاریخ سے پہلے اگر کوئی 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا یا اتنا پیسہ اس کے پاس آ گیا تب بھی اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ قرضہ کسی کا نہ ہو، سامان سے زائد ہمارے پاس اتنی رقم ہو کہ جن پر قربانی واجب ہے، ایسے لوگ اگر 10 ذی الحجہ سے پہلے اتنے مال کے مالک ہو گئے یا اتنی چاندی کے مالک ہو گئے یا سونے کے مالک ہو گئے یا زمین جائیداد کے مالک ہو گئے تو یاد رکھیے ان پر قربانی واجب ہے، اور جس پر قربانی واجب ہے اس کو 1 ذی الحجہ سے لے کر آج ذی قعدہ کی 27 تاریخ ہے، 29 کا اگر چاند ہوا تو 2 دن باقی ہے، جن پر قربانی واجب ہے 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 تاریخ تک بال اور ناخن نہ کاٹنا مستحب اور سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بال اور ناخن پہلے ہی کاٹ لیا کرتے تھے، ان دنوں میں بال اور ناخن نہیں کاٹا کرتے تھے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے، فرض اور واجب عمل نہیں ہے، کاٹنا نہیں چاہیے تاکہ ہمارا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے مشابہت ہو جائے، ایک جیسا ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی کاٹ لے تو اس کو برا بھلا بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ عمل مستحب ہے۔ اور جس پر قربانی واجب ہے، خوش دلی سے اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ بوجھ نہ سمجھتے ہوئے ہمیں قربانی کے عمل کو انجام دینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو باوجود صاحب نصاب ہونے کے اور استطاعت ہونے کے قربانی ان پر واجب ہے، ایسی حیثیت ہونے کے اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو ہماری عیدگاہ میں آ کر 2 رکعت نماز نہ پڑھے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ ہمارا نبی پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم مزاج تھے، اور آپ کے الفاظ قربانی جن پر واجب ہے قربانی نہ کرنے کی وجہ سے کتنے آپ سخت ہو گئے۔ فرمایا کہ ان دنوں میں ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے اور ہماری عیدگاہ میں آ کر 2 رکعت نماز نہ پڑھے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے ناراض ہیں جن پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں لگنا، اللہ کے لیے لگنا، یہ سب سے بڑا اور بنیادی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جس وقت جو پیغام آتا ہے، جو حکم آتا ہے، ایک مومن کی شان اور ایک مومن کا معاملہ یہ ہونا چاہیے بغیر چون چرا کیے ہوئے اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دے۔ یہی ایک مومن کے کامل مومن ہونے کی علامت ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے 8 ذی الحجہ کو حاجیوں کو حکم دیا کہ آپ حرم شریف چھوڑ کر مینا جائیے۔ اب اگر کوئی حاجی کہے کہ بھائی حرم شریف میں 1 نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ نماز پڑھنے کے برابر ہے، لہذا میں تو مینا نہیں جاؤں گا، میں حرم شریف کی فضیلت پاؤں گا۔ ظاہر سی بات ہے، جب اللہ کا حکم آ گیا، اب اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے میں یہی دین ہے۔ اپنی عقلی گھوڑا دوڑانا اور عقل کے اعتبار سے ناپنا اور تولنا یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ جس وقت اللہ کا جو حکم آ رہا ہے، ایک مومن کی شان یہ ہے سر تسلیم خم کر دے۔
کسی چیز میں کوئی کچھ نہیں رکھا. ہاں اللہ تعالیٰ جس کام کے کرنے کا حکم کر دیں وہ اب دین بن جاتا ہے, اب اس پر چلنا ضروری ہوتا ہے, اب اس پہ ہمارا امتحان ہونا ہے. لہذا 100% امتحان میں کامیابی کے لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کا جو حکم ہے ہم کو سر تسلیم خم کرنا ہے, چاہے ہماری عقل میں بات آئے یا نہ آئے. بڑا فتنے کا زمانہ ہے, لوگ طرح طرح کے فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی جانور ذبح کر کے ہر سال ان کو جو ہے خون بہا کر کے اور یہ سب کرنے کا کیا یہ مسئلہ ہے. آپ لوگ جو ہے جانور کی قربانی نہ کر کے آپ جو ہے ان پیسوں کو غریبوں کو میں تقسیم کر دیجئے, یتیموں میں تقسیم کر دیجئے, ہاسپٹل بنا دیجئے, مسافر خانہ بنوا دیجئے. لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں اور آج بھی ہمارے زمانے میں ایسے لوگ ہیں جن کی عقل, جنہوں نے دین کو, شریعت کو اپنی عقل کے ترازو میں ناپا, اس لیے وہ گمراہ ہو گئے اور ان کی سمجھ میں یہ آیا کہ جانور قربانی کرنے سے اچھا ہے کہ ان پیسوں کو غریبوں اور یتیموں میں تقسیم کر دیا جائے. لیکن یہ غلط ہے, 100% غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کی اصل روح اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور عبادت میں ہم کو عقلی گھوڑا دوڑانے کا حکم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا اس وقت جو منشا ہے اور جو مقصد ہے اس پر عمل کرنا ایک مومن کی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مغرب کی نماز 3 رکعت ہے تو اب 3 رکعت پڑھنے میں ہی فائدہ ہے. اگر کوئی عقلی گھوڑا دوڑا کر کہے کہ میں 3 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں, نماز تو اچھی چیز ہے لیکن وہ شریعت سے ہٹ کر کے ہے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کے ہے, اس لیے اس کا ثواب نہیں ملے گا. ایسے ہی ایک موقع ہے, اللہ نے یہ کہا کہ قربانی کے دن قربانی سے افضل اور بہتر کوئی عمل نہیں ہے, تو اس لیے اب ہم کو قربانی ہی کرنا ہے. اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے, خوبی اور بھلائی ہے, چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. چونکہ ہر چیز کا اپنا ایک موقع ہوتا ہے, اپنا ایک محل ہوتا ہے. جیسے اگر کوئی یہ چاہے کہ جمعہ کی نماز نہ پڑھ کر کے 100 روپیہ میں کسی غریب کو دے دوں, نہیں چلے گا. نماز فرض ہے, واجب ہے, آ کر کے آپ کو جمعہ کی نماز پڑھنی پڑے گی, تب جا کر کے فریضہ ادا ہوگا. اور اگر نہیں پڑھیں گے اس کے بدلے میں آپ چاہیں گے میں دنیا کمانے میں مست ہوں لہذا ہر نماز کا پیسہ دے دوں, شریعت اسے قبول نہیں کرتی ہے. کل قیامت کے دن اللہ اس پر پکڑ فرمائیں گے. یہ دوسرا عمل ہے. پہلا عمل یہ تھا کہ 1 تاریخ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک قربانی ہونے تک اپنے بال اور ناخن ہم نہ کاٹیں, یہ ایک مستحب عمل ہے. اور دوسری چیز, ان ایام میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں, اور اگر بہت زیادہ عبادت نہیں کر سکتے تو جو صورت میں نے بتلائی ہے ہم اس پر عمل کر لیں, تو انشاءاللہ رات میں عبادت کرنے کی جو فضیلت ہے, لیلۃ القدر کے برابر ثواب ملنے کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. اور تیسرا عمل یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں جن پر قربانی واجب ہے, جو صاحب نصاب ہیں اور صاحب استطاعت ہیں, انہیں چاہیے کہ قربانی ضرور کریں, کیونکہ قربانی کے دنوں میں ان سے افضل اور بہتر کوئی عمل نہیں ہے. اور ایک چوتھا عمل یہ ہے, یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اس میں ایک چوتھا عمل یہ ہے, یہ تکبیر تشریق, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر تشریق ہر مرد عورت پر, جوان اور بوڑھے پر واجب ہے. 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے. اگر کوئی بھول جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے. 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیر تشریق ہے. اور یہ تکبیر تشریق دراصل اللہ تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب میں دکھلایا تھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں, اور مسلسل 3 مرتبہ آپ نے خواب دیکھا. نبی کا خواب عام لوگوں کے خواب کی طرح نہیں ہوتا, نبی کا خواب حکم ہوتا ہے, نبی کا خواب وحی کے درجے میں ہوتا ہے. حضرت ابراہیم
علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر عمل کر کے دکھایا. لیکن جب سارا واقعہ ہونے کے بعد باپ اپنے لخت جگر نور نظر پر چھری پھیر رہے تھے، جبرائیل اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر کے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اور جب یہ دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ہم جو عمل کر رہے ہیں اس پر اللہ اکبر تعجب کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، اس پر تعجب کرنے کی کوئی بات نہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی خالق حقیقی، وہی مالک حقیقی، وہی رازق حقیقی، وہی سب کچھ ہے. لہذا اللہ کا حکم آیا ہے، اب ہمیں تعجب کرنے کی بات نہیں ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا. اور جب نیچے لیٹے ہوئے اسماعیل علیہ السلام پر چھری پھیر رہے تھے، فرمایا نہ میرا کوئی کمال ہے نہ میرے باپ کا کوئی کمال ہے، اگر کمال ہے تو اللہ کے حکم پر عمل کرنے پر ہے. چنانچہ انہوں نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ پورا تکبیر تشریق بن گیا. اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا جو 3 لوگوں کے ذریعے یہ الفاظ تیار ہوئے اتنی پسند آئی، فرمایا قیامت تک جتنے مسلمان ہیں سب پر یہ چیز پڑھنا، مرد عورت پر، جوان بوڑھے پر پڑھنا واجب ہے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک. اس کو کہتے ہیں تکبیر تشریق. اور اللہ تعالی نے ان دنوں کے اندر تمام مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ایک مکمل باب اور ایک مکمل کتاب ہے. کیسے کیسے امتحان سے ان کو گزارا گیا. سب سے پہلا امتحان عقیدہ توحید پر ان کا ہوا. جس باپ کے گھر انہوں نے آنکھیں کھولی وہاں کے لوگ بادشاہوں کی پوجا کیا کرتے تھے، جانوروں کی پوجا کیا کرتے تھے، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے. اور آج کے جو حالات ہیں ہمارے ہندوستان کے، بالکل اسی طرح کا نظارہ اور اسی طرح کا عکس پیش کر رہا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، دیکھا کہ پورے لوگ جو ہے کافر اور مشرک ہیں اور شرک کی دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر شرک پر اور ان چیزوں پر عمل نہیں کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ایسا ویسا معاملہ کریں گے. لیکن قربان جائیے، حالات آئے، وقت آیا، جان دینی پڑی جان دے دی، مال دینا پڑا مال دے دیا، اور جو کچھ انجام کرنا پڑا ان تمام چیزوں کو خوشی خوشی اللہ کے لیے انہوں نے قربانی دی. اور اس قربانی کے نتیجے میں اللہ رب العزت والجلال یہ فرما رہے ہیں گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت توحید سے ہم مسلمانوں کو سبق لینا چاہیے. کیا حالات ان کے ساتھ پیش آئے. آپ جو ہیں عراق جیسے سرسبز و شاداب مقام اور جگہ کو چھوڑ کر مصر اور شام جاتے ہیں، وہاں جا کر کے وہاں کا بادشاہ ملتا ہے اور وہ بھی انتہائی ظالم ہوتا ہے، اور انہوں نے حضرت سارہ کو اپنے قبضے میں کر لیا اور طرح طرح کی دشواریاں اور مشقتیں وہ دینے لگا. ایسے وقت میں ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ قربانی دی اور قربانی میں 100 نمبر کا پرچہ انہوں نے حل کیا. جیسے ابراہیم علیہ السلام حالات آنے پر وہ پیچھے نہیں ہٹے، عقیدہ توحید پر وہ قائم رہے. آج ہمارے ملک میں ہم مسلمانوں سے اسی طرح کی باتیں کی جاتی ہے، شرک کی دعوت کی جاتی ہے اور طرح طرح کے چیزوں پر ہمیں روک لگایا جاتا ہے. لیکن مسلمانوں یاد رکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اسی طریقے سے عقیدہ توحید پر قائم رہنا چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام قائم اور دائم رہے. لیکن ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے، وقت آتا ہے اور فوراً جو ہے ہمارا پیر پھسل جاتا ہے، پیسوں کو دیکھ کر، مالوں کو دیکھ کر، چیزوں کو دیکھ کر، عورتوں کو دیکھ کر، محلوں کو دیکھ کر، مقامات اور عمارت کو دیکھ کر
ہم اپنا پیر پھسل جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج ہم سب کو یہ عہد کرنا ہے کہ ہم کو چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، ہم کو اپنے اس عقیدہ توحید پر مضبوطی کے ساتھ ثابت قدمی ہم کو اختیار کرنا ہے، اور اس طریقے سے ہم کو تزلزل کا شکار نہیں ہونا ہے. تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی یہ ان کی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے. قدم قدم پر ہم سے قربانی کا مطالبہ کیا جاتا ہے. لہذا ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، جس طرح کے بھی حالات ہو، قربانی دینے سے جان دینی پڑے جان دینا چاہیے، مال دینا پڑے مال دینا چاہیے، لیکن قربانی سے پیچھے کبھی نہیں ہٹنا چاہیے. یہ قربانی صرف بکرا اور گائے اور بیل اور بھینس کو ذبح کر دینے کا نام نہیں ہے، اپنے نفس سے بھی قربانی ہے، اور اپنے دلوں کی خواہشات کی بھی قربانی ہے، اور ہر طرح کی قربانی اس میں شامل ہے. ایک آدمی جب قربانی دیتا ہے تو وہ چاہے سربراہ مملکت بننا چاہے، چاہے وہ قوم کا مقتدی بننا چاہے، چاہے وہ ایک کامیاب تاجر بننا چاہے، وہ کامیابی دے کر ہی منزل تک پہنچتا ہے. بغیر قربانی کے، بغیر محنت کے اور بغیر مشقت اٹھائے کوئی بھی آدمی کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا. ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ پیغام دیا، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میری موت اور میری زندگی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. کیا آج ہم اس طریقے سے عمل کر رہے ہیں کہ ہماری جان بھی، ہماری نماز بھی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی، اور ہماری موت بھی، اور ہماری زندگی بھی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہو؟ ایک چیز یہ یاد رکھنی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو یہ سبق ملا، عقیدہ توحید پر قائم رہنا ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جب آدمی اس طریقے سے قربانی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھتے ہیں، اور قدم قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے فیصلے فرماتے ہیں. اور ایک پانچویں چیز جس پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنا ہے، وہ ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی، اس میں اللہ صاف فرماتا ہے ہرگز اللہ کے پاس نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ تقوی اور طہارت اور اخلاص کو دیکھتے ہیں. آج ہمارے دیار میں، محلوں میں، گلیوں میں، سڑکوں میں اور گھروں میں اس طرح کے چرچے ہوتے ہیں، تمہارا بکرا کتنے کا ہے؟ میرا بکرا تو 1 لاکھ کا ہے. تیرا کتنے کا ہے؟ 10,000 کا ہے. ہمارا جانور تو 1.5 لاکھ کا ہے. گویا کہ ریاکاری، ناموری اور شہرت میں ہم اتنا آگے جا رہے ہیں، فخر و مباحات کے طور پر دوسرے کو زیر کرنے کے لیے اور نیچا دکھانے کے لیے ہم باقاعدہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر اس نیت سے کوئی قربانی کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے نیت میں کھوٹ ہے، نیت میں خرابی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے وہ قربانی نہیں کر رہا، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے. اللہ اس کی قربانی کو قبول نہیں کرتے. قرآن نے صاف صاف فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ہرگز اللہ کے پاس خون اور گوشت نہیں پہنچتا، اللہ تقوی اور طہارت کو دیکھتے ہیں. چاہے جتنے کا ہو، آپ پر قربانی واجب تھی، آپ نے قربانی کو عمل کو انجام دیا. یہی قربانی کا عمل، جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کرنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والوں کی بخشش اور مغفرت کا وعدہ فرماتے ہیں. اس لیے میرے دوستو، خوش دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کے لیے یہ جانتے ہوئے یہ مال اللہ نے دیا ہے، اللہ کی راہ میں جا رہا ہے، اس لیے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اور مسائل تک یہ ہمیں جاننا چاہیے. گھر میں جتنے کمانے والے ہیں، آج یہ بھی ایک مزاج بنتا جا رہا ہے. 10 لوگ گھر میں کمانے والے ہیں،
اور سب کے پاس اپنی ملکیت ہے، اپنا پیسہ ہے، سب صاحب مال ہیں، سب صاحب حیثیت ہیں، لیکن گھر کا ایک بڑا آدمی قربانی کر دیتا ہے، ایک حصہ لے لیا تو سمجھتے ہیں سب گھر والوں کی طرف سے قربانی ادا ہو گیا۔ یاد رکھنا چاہیے اور خوب اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، اگر بیٹا پیسہ کما رہا ہے تو کمانے کے وقت میں اگر مالک وہ ہیں، باپ پیسہ نہیں لیتا، مالک وہ ہیں، اور اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنا سامان یا اتنا پیسہ ہے تو اس پر بھی علیحدہ قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر کا ایک بڑا آدمی کر دیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا۔ آج کل لوگ فتنوں میں ڈالنے کے لیے، ذہن کو خراب کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرے کی قربانی کی اور آپ نے تمام امت کو شامل کیا تھا، لیکن یہ حدیث جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا تھا، مقصد کیا تھا، کیا سب کی طرف سے آپ نے قربانی کی یا سب کو ثواب میں شامل کیا؟ ظاہر سی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی اپنی طرف سے کی اور ثواب میں سب کو شامل کیا، تو ثواب میں شامل کرنا الگ ہے، لیکن قربانی کا جو وظیفہ ہے اور قربانی کا جو عمل ہے وہ علیحدہ سنت ہے، وہ علیحدہ واجب ہے۔ لہذا اس حدیث کو آپ اس دلیل میں پیش نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی بھی گھر کا کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ لوگ چکماک دینے کے لیے، لوگ ذہن کو خراب کرنے کے لیے، لوگ جو ہیں قرآن و حدیث کی غلط تشریحات اور غلط تفسیرات کر کے امت کو گمراہ کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی ہم کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور مسائل پر تو میں آئندہ جمعہ کو گفتگو کروں گا، لیکن ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ قربانی جب ہم کرتے ہیں 7 آدمی اس میں شریک ہوتے ہیں، بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہوتے ہیں۔ یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں بالکل حلال اور خالص پیسہ ہونا چاہیے۔ اگر 7 لوگوں میں کسی کا پیسہ بھی حرام کا پیسہ ہوگا، رشوت کا پیسہ ہوگا، چوری کا پیسہ ہوگا، بدکاری کا پیسہ ہوگا یا کوئی اور ایسا حرام کاری کا پیسہ ہے اور وہ کسی کے حصے میں شریک ہو گیا تو کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اب آپ دیکھ لیجئے آپ اپنے جانور میں کیسے لوگوں کو شریک کر رہے ہیں، جن کا مال مشتبہ ہے، جن کا مال خراب ہے، جن کا پیسہ ناجائز ہے، کیا ایسے لوگوں کو آپ اپنے حصہ دار بنا رہے ہیں؟ ایسا دیکھنا ضروری ہے۔ اس لیے خالص اللہ کے لیے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانی کا حکم دیا ہے، خوش دلی سے، نہ دکھلاوا مقصود ہو، نہ ریاکاری مقصود ہو، نہ کوئی اور عمل مقصود ہو، اللہ کے لیے قربانی کریں گے، ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی اس عبادت کو، آپ کے اس عمل کو، آپ کی اس قربانی کو قبول بھی فرمائیں گے، اور نہ یہ صرف قبول فرمائیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہی عمل ہم لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے اور اللہ فرما دے کہ فلاں بن فلاں نے خالص میرے لیے دنیا میں رہتے ہوئے اس نے قربانی کے عمل کو انجام دیا تھا، اے فرشتوں اس جماعت کو جاؤ جنت میں لے جاؤ، ان سے حساب کتاب بھی نہیں کرنا۔ یہ کتنا بڑا عمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے تمام لوگوں پر ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور سمجھ کر کے اس پر عمل کریں۔ دعا کیجئے۔ آخر میں ایک بات کہتا ہوں، ہوا ہو، بادل ہو، بارش نہ ہو تو کیا فائدہ، قرآن ہو، حدیث ہو، عمل نہ ہو تو کیا فائدہ، سن کر کے عمل کرنا یہ اصل مقصود ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قربانی کے عمل کو اخلاص کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اللہ کے لیے قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔